بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ۔ اسی سال 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مدعو کریں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، آپ نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سکونت فرمائیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصت ہو کر نئے گھر میں گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کے سر اور سینہ پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4۔ 2 ہجری کے متفرق واقعات۔ اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ اسی سال 10 ذوالحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بقرہ عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ اسی سال غزوہ کرکرا، القدر و غزوہ بحرین وغیرہ چند چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 8واں باب، ہجرت کا تیسرا سال، جنگ احد کا واقعہ۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اسی لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا سبب یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تندور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ وتیرہ، یہ طرح امتیاز تھا
کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہماری قومی فریضہ ہے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کے مشترکہ تجارت میں امثال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ لڑنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں۔ عمرو جمحی اور مصافع یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرا آفاق تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں، جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چاچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کی کارگزاری کے صلہ میں آزاد کر دیا جائے گا۔ مدینہ پر چڑھائی الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 15 شوال 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔
چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہ عریض کی تمام گھاس چر گئے۔ مسلمانوں کی تیاری اور جوش۔ یہ خبر سن کر 14 شوال 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ و حضرت اسید بن حدیر و حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کشانہ نبوت کا پہرا دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کم سن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار زیب تن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی امداد کو ٹھکرا دیا۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کے امداد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلہ میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115۔ عبداللہ بن ابی بھی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ
فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جب تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پوش تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پوش، جو ان 200 گھوڑوں، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام ہے، بچوں کا جوش جہاد۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیے جانے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لے لیے گئے تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر دے مارا۔ اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت ہو گئی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ احد میں، یہ واقعہ آنے والی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔